اگر کسی سے بھی پوچھا جائے کہ لیبیا کی تاریخ کی عظیم ترین شخصیت کون ہے تو میرا خیال ہے ایک ہی جواب ملے گا، عمر مختار۔ وہ عمر مختار جسے لائن آف دی ڈیزرٹ یعنی صحرا کا شیر کہا جاتا ہے، وہ عمر مختار جس نے کہا تھا کہ جس طرح میرے نام میں کوئی زیر نہیں اسی طرح میں دشمنان اسلام کے سامنے کبھی زیر نہیں ہو سکتا، وہ عمر مختار جس نے اٹلی کے خلاف مسلمانان لیبیا کی آزادی کے لیے جنگ لڑی۔ ناظرین، اٹلی نے 1911 میں لیبیا پر قبضہ کیا جب لیبیا سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ عمر مختار نے 20 سال تک لیبیا کو اٹلی کے ناجائز قبضے سے آزاد کرانے کے لیے مسلسل جدوجہد کی، اور تاریخ نے تسلیم کیا کہ عمر مختار جیسے حریت پسند کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، عمر مختار جن کا اصل نام عمر المختار محمد بن فرحات المنفی تھا، 20 ستمبر 1858 کو لیبیا کے مشرقی حصے میں توبرک کے قریب جانسر نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ عمر مختار نے ابتدائی تعلیم مسجد سے حاصل کی اور حافظ قرآن اور عالم دین بن کر قرآن کے معلم بن گئے۔ عمر مختار نے 1912 میں اٹلی کے خلاف لیبیا کی آزادی کے لیے اگلے 20 سال تک انتھک محنت کی۔ ناظرین، عمر مختار ڈیزرٹ ایروڈیشن یعنی صحرا میں لڑنے کی حکمت عملی سے بخوبی واقف تھے۔ عمر مختار نے علاقائی جغرافیہ کے بارے میں اپنی معلومات کو اٹالین آرمی کے خلاف بھرپور استعمال کیا۔ وہ اکثر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں اٹالین فوج پر حملہ کرتے اور پھر صحرا میں ہی غائب ہو جاتے۔ عمر مختار کی زیر قیادت مزاحمتی تحریک کو کمزور کرنے کے لیے اٹلی نے ایک نئی چال چلی۔ اٹلی نے لیبیائی مردوں، عورتوں اور بچوں کو قید کر دیا۔ اس چال کا مقصد یہ تھا کہ مزید لیبیائی باشندے عمر مختار کی مزاحمتی تحریک میں شامل نہ ہو سکیں۔ اٹلی نے تقریباً 1,25,000 باشندوں کو قید کیا تھا، جن میں سے تقریباً 2/3 شہید ہو گئے۔ اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کو قید کرنے کے باوجود عمر مختار کی تحریک رکی نہیں، بلکہ عمر مختار نے لیبیا اور عوام کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد کو مزید بڑھا دیا۔ ناظرین، عمر مختار کی 20 سالہ جدوجہد اس وقت اختتام پذیر ہوئی جب عمر مختار ایک جنگ میں شدید زخمی ہو کر اٹالین آرمی کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے ان 20 سالوں میں عیسائیوں کے خلاف تقریباً 100 سے زائد جنگیں لڑیں۔ خود عیسائیوں کا کہنا ہے کہ ایسا جنگجو اور باصلاحیت کمانڈر پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ عمر مختار آخری گولی تک برابر لڑتے رہے۔ اسی دوران دشمن کی ایک گولی عمر مختار کے ہاتھ پر لگی، لیکن بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ رائفل دوسرے ہاتھ میں تھامے رکھی اور دشمن پر مسلسل فائر کرتے رہے یہاں تک کہ اسلحہ ختم ہو گیا۔ بالآخر عیسائی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گئے اور عمر مختار کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت عمر مختار کی عمر تقریباً 73 برس تھی۔ 73 برس کے اس بزرگ مرد مجاہد کو زنجیروں سے باندھا گیا اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ انہیں اٹلی کی عدالت میں لے جایا گیا، جہاں انہوں نے اپنے تاریخی الفاظ کہے، "We will never surrender, we will or we die"۔ ہم کبھی سر نہیں جھکائیں گے، ہم فتح یاب ہوتے ہیں یا موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ عدالت میں عمر مختار کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ناظرین، مورخین اور دانشور عمر مختار پر عائد مقدمے اور عدالت کی غیر جانبداری کو شکوک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب عمر مختار سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا، "انا للہ و انا الیہ راجعون"، یعنی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بالآخر 16 ستمبر 1931 کو سلوج کے کنسنٹریشن کیمپ میں عمر مختار کو سر عام پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا، کیونکہ عدالت کا کہنا تھا کہ عمر مختار کو ان کے پیروکاروں کے سامنے سزائے موت دی جائے۔ ناظرین، آج کل عمر مختار کی تصویر لیبیا کے 10 دینار کے نوٹ پر چھپی ہوئی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہالی ووڈ نے 1981 میں عمر مختار کی زندگی پر لائن آف دی ڈیزرٹ یعنی صحرا کا شیر کے نام سے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے۔ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس ڈاکومنٹری کو ضرور دیکھیں۔ عمر مختار جیسے جانباز مجاہدوں کے لیے اقبال نے کہا، "ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، اس کی آئینہ ہستی میں عمل جو ہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، تمہیں ہے موت کا ڈر، مجھے خدا کا ڈر تھا"۔